کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 22 رمضان المبارک منگل کا دن 2 اپریل 2024، 19 چیت۔ ناظرین، بہت زیادہ خبریں۔ پاکستان ایسا ایک خوش قسمت ملک ہے کہ جس میں باقی وسائل کتنے ہیں، باقی چیزیں کتنی ہیں، لیکن مسائل اور خبریں اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کو کمی نہیں رہتی کسی چیز کی۔ ناظرین، حکومت نے 6 ججز کے خط پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے جو ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، جناب تصدق جیلانی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس تھے، انہیں ایک رکنی کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے اس چیز کا اظہار کیا تھا اپنی طرف سے، اور پھر اپنے جو ان کی بات کرنے والے صحافی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، مختلف اخبارات میں، ان کے ذریعے سے کہلایا گیا کہ حکومت نے بڑا مارکا سر کر لیا، اور بس جی یہ تصدق جیلانی صاحب کا کمیشن جو ہے ٹی آرز بھی ان کو دے دیے گئے ہیں، اور عید کے بعد وہ اس پہ بڑی سرعت سے کام شروع کریں گے، اور پھر 60 دن میں انہوں نے اس کا نتیجہ کوئی نکال لینا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستانی قوم نے من حیث القوم اس معاملے کو مسترد کر دیا، بالخصوص جب بار ایسوسی ایشنز کی ایک سیگمنٹ جو تھا وہ سرکار کے ساتھ بول رہا تھا، لیکن جو تحصیلی بار ہوں، ضلعی بار ایسوسی ایشنز ہوں، اور وکلاء کی تعداد جو عام وکیل ہیں وہ بھی، اور سینئر لائرز نے اس چیز کو مسترد کیا، اور 300 وکلاء نے جب ایک خط لکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ اب زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گا معاملہ ایک رکنی کمیشن والا۔ اور ناظرین، پھر ایسا ہی ہوا۔ تصدق حسین جیلانی صاحب کے صاحبزادے ثاقب جیلانی، وہ بھی ان 300 وکلاء میں، خط لکھنے والوں میں شامل تھے، جو ایک رکنی عدالتی کمیشن، جو عدالتی نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے انکوائری کمیشن تھا، اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی۔ تو پھر جو کیا کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جناب تصدق حسین جیلانی صاحب نے جواباً ایک خط لکھ کے، تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس سے یہ کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ 6 حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججز وہ جو خط لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے، اسے مراد یہ ہے کہ وہاں بھی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، سپریم کورٹ میں بھی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، تو ان کو خط لکھا اور اس معاملے کو اس انداز سے ایسا گھما پھرا کر تو اس طرح سے کر دیا جائے۔ اور پھر اس میں یہی کہا گیا کہ چونکہ 2 جگہوں پہ اعتراض ہے ججز کو، ان کا رونا یہ ہے، ایک تو یہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تنگ کر رہی ہیں ان کو، ان کے جو فرائض منصبی سر انجام دینے میں جو مداخلت کر رہی ہیں، اور دوسرے ایگزیکٹو، اور ایگزیکٹو کون ہے؟ ایگزیکٹو کی سربراہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی، اور وزیر اعظم پاکستان ہی وہ شخصیت ہیں جن سے ان کو گلہ ہے، وزیر اعظم پاکستان کی حکومت ہی سے گلہ ہے۔ تو آپ اگر چیف جسٹس آف پاکستان وہ معاملہ اٹھا کے وزیر قانون کے توسط سے اور اٹارنی جنرل کے توسط سے اٹھا کے تو وزیر اعظم کو دیتے ہیں، اور وزیر اعظم کیبنٹ کے ذریعے سے ایک کمیشن بناتی ہے، تو یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول معاملہ نہیں تھا۔ اس پہ عملی طور پہ ہوا یہ کہ حکومت کے ساتھ موئے موئے ہو گیا۔ آج کل آپ کو پتہ نہیں، یہ ٹرم بڑی مشہور ہے۔ اور تصدق جیلانی صاحب کے انکار کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا تھا، اور انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا مقرر کر دیا ہے، جس کا اعلان بھی کر دیا گیا، اور وہ اب اس معاملے کو دیکھے گا، اور 184(3) کے تحت یہ معاملات جو ہیں، جو خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو 6 ججز نے، اس معاملے کو اب وہ 7 رکنی بینچ دیکھے گا۔ ناظرین، اس پہ بھی کافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ جسٹس بندیال صاحب کے دور میں جب وہ چیف تھے تو کچھ معاملات اٹھے، تو اس پہ پوری پیپلز پارٹی، پوری نون لیگ، پوری پی ڈی ایم اور وکلاء تنظیمیں بالخصوص، جنہیں آج وہ ایک رکنی کمیشن بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ چونکہ وہاں پہ اصل بات یہ ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ، جو ان کا گروپ، جو آسمہ جہانگیر والا گروپ ہے،
اگرچہ وہ گروپ تو بڑا ہی زبردست تھا ابتدا میں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ، لیکن بدقسمتی آسما تو ہے کوئی نہیں، ان کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے۔ اور اب وہ سارا نون لیگ کی بھی ٹیم بن گئی ہے وہ گروپ، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں اکثریت ان کی، وہ باقی کچھ لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں جو وکلاء کی تنظیموں کی تقسیم کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ جو اکثریت ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم بن چکی ہے، اور وہ نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پہ وہ حکومت کی ہر بات کو وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس کی فیور میں۔ تو یہ عملاً ایسا ہوا کہ وکلاء کی اکثریت نے اور قوم نے مسترد کر دیا اس کمیشن کو، اور اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کو پھر یہ 7 رکنی بینچ بنانا پڑا۔ اب 7 رکنی بینچ کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات یہ ہیں کہ آپ نے وہ ججز کو جو نون ججز ہیں کہ وہ جو حق سچ کی بات کرتے ہیں، اس میں مثلا جسٹس عائشہ ملک ہیں، منیب اختر ہیں، کہ ان لوگوں کو اس بینچ سے آپ نے دور رکھا ہے، اور بالکل جو اپنے جو آپ کی ہاں میں ہم ملانے والے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جیسے مسرت العالی صاحبہ ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، یا کچھ نئے لوگ جو بالکل سپریم کورٹ میں جن کی جو نوبارد ہیں، ان کو بھی آپ نے اس بینچ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو بہتر یہ تھا، کیونکہ اس قدر بڑی تعداد میں 6 ججز نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں کوئی چند دنوں کی نہیں، بلکہ وہ بندیال صاحب کے دور سے شروع ہوئیں، اور پھر یہ خاص طور پہ اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اپنا عامر فاروق صاحب کو وہ ججز اپنا دکھڑا بیان کرتے رہے، اور وہ سارے کا سارا انہوں نے حوالہ دے کے، اور پھر بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، اور کہا گیا کہ بھارت میں بھی کسی مرحلے پہ ایک وقت میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ ججز نے اسی طرح کا اقدام اٹھایا تھا، پھر اس پہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں پریسیڈنٹس، وہ سارے واقعات اور پچھلے گزرے ہوئے معاملات کو رکھ کے تو ہائی کورٹ کے ججز نے وہ خط تحریر کیا تھا۔ تو اس پہ جو اس وقت کمیشن بنا ہے، وہ کمیشن اب کام شروع کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ اعتراض تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ یہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے تھی، کہ جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو یہ ان کا مقدمہ میں یہی ہوتا تھا، ان کا موقف یہی ہوتا تھا کہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے، جو بندیال صاحب کوئی 5 رکنی 7 رکنی بینچ جو بناتے تھے مناسب نہیں ہے۔ تو آج یہ کس طرح سے مناسب ہو گیا کہ جب ایک پوری کی پوری ہائی کورٹ دکھی ہے اور وہ آپ سے راستہ مانگ رہی ہے، تو آپ نے کچھ مخصوص جو اپنے لوگ ہیں ان کو ان کی اکثریت کا ایک بینچ بنا کے آپ نے تو راستہ نکالنے کی کوشش کیا۔ بہرحال دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے۔ ایک چیز تو بڑی زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو بڑی سبکی ہوئی ہے، وزیر قانون کی بہت سبکی ہوئی ہے، اور موئے ہو گئی ہے ان کی لفافیوں کی، کہ جو اس ایک رکنی کمیشن کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، اور پھر موئے ہو گئی ہے ان کی بھی جو پی ڈی ایم والے جو کہتے تھے کہ جناب بس ہون تے مسئلہ حل ہو گیا، قاضی نے تے جناب ساڑا بالکل راستہ صاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ قاضی صاحب کو بھی خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور آنے والے دنوں میں جو یہ والے بینچ جو 7 رکنی ہے، اب یہ کس طرح سے کام کرے گا، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے دکھ کا مداوع، ان کے مسائل جو انہیں پریشانیاں ہیں، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، یا مستقبل کے حوالے سے ان کے لیے کیا کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ ناظرین، دوسری خبر پہ آتے ہیں۔ عمران خان صاحب جنہیں توشہ خانہ کے معاملے میں انہیں اور ان کی مسز کو جو 14 سال قید اور 10 سال کی نااہلی دی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یکسر ماحول بدل گیا، اور وہاں پہ جو اس وقت جو بینچ تھا، 2 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس صاحب اور جناب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، وہاں پہ سزا معطل کر دی گئی۔ اگرچہ جو پٹیشنر کی طرف سے وکیل صاحب انہوں نے کہا کہ ہم تو اپیل کی طرف جا رہے کہ آپ اپیل سن کے تو اس مقدمے کو کالعدم قرار دیں، تو کہا یہ گیا کہ چونکہ مین اپیل آج سماعت کے لیے لگی نہیں ہے، اگر آپ مین اپیل کی طرف جائیں گے تو پھر ہم دوسرا سائفر والا کیس بھی سن رہے ہیں، اپیل وہ بھی سن رہے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ پھر آگے چلا جائے گا۔ تو اس پہ پھر جب پوچھا گیا سرکار کی طرف سے، نائب کی طرف سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض کوئی نہیں کہ سزا سسپینڈ کر دی جائے۔ تو یہ ایک سزا کل سسپینڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے عملی طور پہ یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی اس معاملے میں توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف فواد چودھری، ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے،
اور اگر ان کے خلاف اور کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ان کی رہائی یقیناً ہو جائے گی۔ اسی طرح سے عماد اظہر، ان کے 51 مقدمات میں، آپ اندازہ لگائیں، کمال ہے ویسے کہ وہ بندہ 51 مقدمات سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنے 51 تھانے ہو سن نا جنہاں مقدمے الگ الگ درج کیتے گئے کہ ایک بندہ ہر جگہ موجود ہے، ہر فتنے میں، ہر فساد میں، ہر جھگڑے میں، ہر جو جلاؤ گھیراؤ میں، ہر احتجاج میں، ہر اعتراض میں، ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں وہ بندہ موجود ہے۔ یہی ظاہر کیا گیا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب سے 200 کے قریب مقدمات ہیں، ان لوگوں پہ بھی یہی حال ہے۔ تو یہ 51 مقدمات میں عماد اظہر صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ دوسری طرف مراد سعید کے جو کاغذات سینٹ کے لیے منظور ہوئے تھے، اس پہ بھی جو اعتراض کیا گیا تھا، اپیلیں دائر کی گئی تھی، وہ مسترد ہو گئی ہیں۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، جو اسٹیبلشمنٹ نے مقصد حاصل کرنا تھا کر لیا، کسی اور کاریگر نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، عمران خان جیتا ہوا ہے، عمران کی جماعت جیتی ہوئی ہے، اس کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، ان کو اقتدار نہ دیا جائے اور پھر فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 کے زور پہ جو ایک حکومت بنا دی گئی، تو مقصد تو حاصل کر لیا گیا تھا۔ تو اب اگر یہ ضمانتیں ہو بھی جاتی ہیں، اب اگر کسی کو سینٹ کا الیکشن لڑنے بھی دیا جاتا ہے، تو وہاں تو زیادتی تو آپ کر چکے ہیں کہ آپ وہ جو ان کا اقتدار پی ٹی آئی کو ملا ہوا تھا وہ آپ نے روک لیا، چھین لیا، پھر جو اسپیشل سیٹ ان کو ملتی تھی وہ آپ نے روک لی اور چھین لی۔ تو اب تو مقصد تو آپ حل کر چکے ہیں نا۔ اب کچھ جگہ پہ میڈیا پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جی یکسر جو ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یک لخت ریلیف ملنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو، تو اس سے دو چیزیں ہیں جی کہ یا تو پالیسی تبدیل ہو گئی ہے اور یا پھر کوئی اندر خانے کوئی بات چل رہی ہے۔ یہ ظلم کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا آپ حاصل کر چکے، پی ڈی ایم کو آپ حکومت دلوا چکے، تو اس لیے یہ ساری زندگی تو کسی کے خلاف اس طرح کے معاملات نہیں برقرار رکھے جا سکتے تھے۔ ضمانتیں ہونی تھی، بریت ہونی تھی، کیونکہ 0 مقدمات ہیں جن میں سزا دی گئی تھی۔ تو اتنے تاخیر سے، کئی مہینوں کی تاخیر سے اگر ضمانت دی جاتی ہے تو یہ بھی زیادتی والی بات ہے۔ اس کو تو ضمانت کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، عید سے قبل سرکار نے ایک اور تیسرا جھٹکا جو بجلی مہنگی کر کے عوام کو دیا ہے، تو پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے عیدی کے طور پہ لوگوں کو لینا چاہیے۔ اور جو اس وقت کہتے تھے کہ عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہے، آج وہ شرمندہ ہو کے منہ چھپا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے وہ جو 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت میں اور اس کے بعد جو کئی مہینے نگرانوں کی حکومت میں کہتے رہے کہ عمران کی پالیسیوں کا، اب وہ اس قابل نہیں رہے کسی طور پہ بھی کہ وہ کہیں کہ عمران کی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر مقرر ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی جو آخری وقت تھا اس وقت تک کوئی اور بندہ نہیں آیا، اس لیے آج عمر ایوب صاحب باقاعدہ وہ بھی بڑی تاخیر سے بن جائیں گے قائد عزم اختلاف۔ ناظرین، اسرائیلی حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق الجزیرہ کی نشریات روکنے کا انہیں اختیار مل گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ الجزیرہ جو اسرائیل کی زیادتیاں اور بدماشیاں ان کو لوگوں کو دکھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر بھی اور لندن میں بھی نیتن یاہو کے خلاف بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور مظاہرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہونے کے باوجود جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اسرائیلی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں پہ، غزہ کے لوگوں پہ، اس پہ مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے مائنس چیف جسٹس فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف صاحب چونکہ اپنا موقف، اپنا معافی ضمیر بیان کر چکے ہیں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے، اس لیے ان کو یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آخر میں آپ کو ایک مختصر بات سنا کے، ایک لطیفہ سنا کے تو میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب کنویں میں گر گئے تو ایک فوجی سپاہی کو بلایا گیا، اس نے رسا ڈال کے کرنل صاحب کو کھینچ کے تو کنویں سے نکالا۔ جو ہی منڈیر کے قریب پہنچے تو سپاہی نے کرنل صاحب کا چہرہ جو ہی دیکھا تو اس نے فوری طور پہ سلیوٹ مارا، اور سلیوٹ مارنے کی وجہ سے رسا چھوٹ گیا، کرنل صاحب ڈرم سے نیچے دوبارہ کنویں میں گر گئے۔ پھر کہا گیا کہ یہ تو یار گڑبڑ ہو گئی، اب کرنل صاحب سے کوئی بالا عہدے کا افسر بلایا جائے۔ انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو بلا لیا، بریگیڈیئر صاحب نے رسا ڈالا، کرنل صاحب کو کھینچ کے اوپر لائے
تو وہ کرنل صاحب جب جو ہی نزدیک آئے تو بریگیڈیئر کا چہرہ دیکھا تو کرنل صاحب نے بھی مجبوراً عادتاً سلوٹ مارا، اور بریگیڈیئر صاحب کی طرف دیکھتے جو سلوٹ مارا تو ہاتھ سے رسا چھوٹ گیا۔ کرنل صاحب درم سے پھر جا کے کمر کے بال کنویں میں جا کے گرے، تو انہوں نے کراتے ہوئے چیختے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار کسی سویلین کو بلاؤ، اور یہ مجھ سے نیچے والے آئیں گے تو مجھے سلوٹ ماریں گے، میرے سے اوپر والا آئے گا تو میں اسے سلوٹ ماروں گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان اور سیاست اور اسٹیبلشمنٹ اور معاملات کنویں میں گرے ہوئے ہیں، اس کے لیے سویلین کی ضرورت ہے، اور سویلین وہ ہے جس سے قوم اعتماد کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطینیوں کے لیے آزادی کی دعا کرتے ہیں، کشمیریوں کے لیے آزادی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا اس رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سبب بنائے کہ ہم اپنی بخشش کے لیے کچھ معاملات اور اقدامات کر سکیں، کیونکہ اس آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر بھی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔